اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت کا مضمون بڑا عجیب ہے، خطاب بھی ہے ایمان والوں کو اور حکم بھی مل رہا ہے ایمان لانے کا۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین اشرکوا، یا ایھا الذین نافقوا، او کافرو، او مشرکو، او منافقو، ان کو خطاب نہیں کیا، خطاب فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، مگر حکم کیا دیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب مفسرین نے آمنو لفظ کو کھولا، بعض نے فرمایا اس سے مراد اتقو، کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، تم اپنے دل سے بھی اللہ کی تصدیق کر لو۔ ایمان کے دو درجے ہیں، پہلا ہے زبان سے اقرار کرنا، اس کو اقرار باللسان کہتے ہیں، اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اس درجے میں فرق پڑ جاتا ہے، کچھ کمزور ہوتے ہیں اور کچھ کا ایمان راسخ ہوتا ہے، ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو انسان نے جب زبان سے کلمہ پڑھا تو کام ختم نہیں ہوا، کام کی ابتدا ہوئی۔ اسی لیے ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، ایمان کی دلیل نیک اعمال ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آمنو کا لفظ ہوا، وہاں عامل الصالحات کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا کہ ایمان کی تصدیق نیک اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور نیک اعمال انسان تبھی کرتا ہے جب دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، یہ لغت غریب کی مانند ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے، اس کو بغیر دلیل کے مان لینا، قبول کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اللہ رب العزت کے وجود کو مانا بغیر دلیل کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر علیہ السلام مان لیا بغیر دلیل کے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لیا بغیر دلیل کے، روز محشر پر فرشتوں پر ایمان لے آئے بغیر دلیل کے۔ یہ جو بن دیکھے مان لینا ہے اور گواہی دے دینا ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے، اس کی وجہ سے ایمان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا تو دستور تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آتا
وہ اپنے پیسے دے اور گندم لے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا کہ جو محتاج ہوتا، غریب ہوتا، ضرورت مند اور حاجت مند ہوتا، مگر اس کے پاس پیسے نہ ہوتے، تو کام کرنے والے اسے کہتے کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اپنا حال بیان کرو، وہ چاہیں گے تو بغیر قیمت کے تمہیں اپنی طرف سے غلہ دے دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، اٹھتی جوانی، اس نے غلہ مانگا، کام کرنے والوں نے قیمت کے مطابق دے دیا۔ اس نے کہا مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائیے۔ وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں ضرورت مند ہوں، مجھے زیادہ غلے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو غلہ دینے کا حکم دے دیا، مگر نوجوان نے کہا کہ حضرت مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زیادہ غلہ دے دیا۔ نوجوان کی امید کچھ بہت زیادہ تھی، وہ کہنے لگا حضرت مجھے اس سے بھی زیادہ غلے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پہلے ہی اتنا زیادہ غلہ دیا جا چکا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت ابھی میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اس سے بہت زیادہ غلہ عطا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت جب آپ کے اوپر بہتان لگا تھا، زلیخا نے الزام لگا دیا تھا، تو اس وقت جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ چھوٹا بچہ میں ہوں، اب میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی، اتنا خوش ہوئے کہ اس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ آپ نے اس کو بہت پیار سے گلے لگایا اور بہت زیادہ غلہ دیا، انعام عطا کیا اور بڑی عزت افزائی فرمائی، اور لوگوں سے کہا کہ یہ غلہ اس کو گھر پہنچا کر آئیں۔ جب اتنی عزت سے آپ نے اس کو روانہ کیا، پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے اس نوجوان سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ عرض کیا اے مالک، اے پروردگار، یہ وہ نوجوان تھا کہ جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو اتنا کچھ دوں جو میرے مقام کے مناسب ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ گواہ ہیں نا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اسے اتنا دیا جو آپ کے مقام کے مناسب تھا، تو میرا وہ بندہ جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے کر میرے پاس آئے گا، میں روز محشر اس کو وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بڑی قدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث بطاقہ اسے کہتے ہیں، کہ ایک مومن 99 دفتر گناہوں کے لے کر حاضر ہوگا، ہر دفتر پہاڑ کی مانند ہوگا، اور وہ گھبرا رہا ہوگا کہ آج میں بچ نہیں سکوں گا، اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھیں گے، تھوڑے سے عمل دوسرے پلڑے میں، مگر ایک فرشتہ آ کر ایک چھوٹا سا پرچہ اس میں ڈالے گا۔ وہ پرچہ اتنا وزنی ہوگا کہ اس کی وجہ سے نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ وہ انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ پروردگار عالم یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں گے بندے یہ تیرا عمل ہے۔ تو جب وہ بندہ اس پرچے پر دیکھے گا تو اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کلمہ اتنا ہمارے نزدیک وزنی ہے کہ اگر 7 زمینوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو یہ کلمہ پھر بھی ان سے بھاری ہو جائے۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بڑی قدر ہے، ایمان کا بڑا مقام ہے. لہذا ہم نے اللہ رب العزت کو اپنا پروردگار مانا اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم نے وعدہ کر لیا، اقرار کر لیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ اگر وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. بھئی انہوں نے ایک بات کہی، ایک وعدہ کیا، اب ان کو پرکھیں گے تو صحیح نا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہ تاکید کا آخری درجہ ہوتا ہے، ایمفیسس پلیس کیا گیا اس بات پر. ہم ضرور بالضرور ان کی اس بات کو پرکھیں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اسی لیے انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کی چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں. ہر بندے کو چکی پیسنی پڑتی ہے، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ. کوئی دکان کی پریشانیوں میں چکی پیس رہا ہوتا ہے، عورت گھر کی پریشانیوں میں چکی پیس رہی ہوتی ہے، کسی عورت کو اس کا خامن چکی بھی پسواتا ہے، اور کسی کو اس کی ساس چکی پسواتی ہے، اور کسی عورت کو اس کی اولاد چکی پسواتی ہے، اور کبھی بیچاری اپنی صحت کی طرف سے چکی پیس رہی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت، غم لگا ہوتا ہے، اور انسان کو ان مصیبتوں میں رہ کر پھر زندگی گزارنی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر ایمان پکا ہو، یقین مضبوط ہو، تو انسان کی اللہ تعالیٰ پر نظر رہتی ہے، وہ صبر کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو زبان پہ شکوے آ جاتے ہیں. ذرا دعا مانگی، فوراً کہہ اٹھی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں. اب یہ کلمات کفر میں سے ہے. قرآن مجید میں ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے. سننا اور چیز ہے اور اس کو قبول کرنا یہ اور چیز ہے. آپ کی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خامن سن لیتا ہے مگر مانتا نہیں. کتنی باتیں بچے کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ سن لیتی ہیں مگر اس کو مانتی نہیں، پورا نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ ماں ہیں، آپ کا اختیار ہوتا ہے. جس کو آپ مناسب سمجھتی ہیں مان لیتی ہیں، جس کو نہیں سمجھتی نہیں مانتی. اسی طرح اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، مگر وہ مالک ہیں، پروردگار ہیں، عظمت والے ہیں. جو ان کو پسند آتا ہے وہ اسے پورا فرما دیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ اس کو پورا نہیں کرتے. اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہاتھ میں انگارہ لے لے یا لینے کے لیے تڑپے تو ماں ہاتھ میں انگارہ تو نہیں لینے دیتی. بچہ روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، ماں روتا تڑپتا تو دیکھ لیتی ہے، ہاتھ میں اس کے انگارہ جانے نہیں دیتی. اسی طرح ہم بعض اوقات اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روتا تڑپتا تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری اس خواہش کو انگارہ سمجھتے ہوئے ہمیں ہتھیلی پہ رکھنے نہیں دیتے. اور ہم بچے کی طرح نادان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے. فتنے عام ہیں، دلوں میں شک پیدا کرنے والی باتیں بہت کثرت سے ہو رہی ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے کہ اپنے ایمان کو باقی رکھنا اب ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے مترادف بن گیا ہے. ایسے وقت میں ایمان کی عظمت کو کھولنا
ایمان کی اہمیت کو جتلانا یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کا تعارف نہ ہو تو انسان بے قدری کرتا ہے۔ ایک نوجوان نے گھر بنانا تھا، ایک بوڑھا اس کے پاس آیا کہ میں بے سہارا ہوں، مجھے یہاں کوئی چوکیداری کا کام دے دو، پڑا رہوں گا، میرا کوئی بھی نہیں، میں ادھر ہی اپنا وقت گزاروں گا۔ اس نے اس بوڑھے کو رکھ لیا۔ اب جب گھر بننا شروع ہوا تو کبھی کبھی کسی کام میں بوڑھے سے کوئی غلطی ہو جاتی تو یہ نوجوان بہت زیادہ غصے ہوتا، ڈانٹ پلاتا، کبھی گالیاں نکالتا۔ وہ بوڑھا اس کی گالیاں بھی سن لیتا، باتیں بھی سن لیتا، اس لیے کہ اس کا دنیا میں کوئی سہارا ہی نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن کسی بات میں اس سے کوتاہی ہوئی تو اس نوجوان نے اس کو غصے میں کیا گالیاں نکالی، دھکے دیے، نکل گئے یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنا اس کی بے عزتی کی لوگوں کے سامنے کہ بوڑھے کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، بیٹا میں بے سہارا تھا، یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہاں کونے میں پڑا رہوں گا، مگر اب تم اتنی جو مجھے گالیاں دیتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ عزت نفس آخر مجھے بھی محبوب ہے۔ میں کوئی ایسا گرا پڑا تو نہیں تھا، حالات نے مجھے ایسا بنا دیا۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آیا تھا، میرا خاندان مجھ سے بچھڑ گیا اور مجھے تقدیر نے یہ دن دکھا دیے۔ جب یہ الفاظ کہہ کے وہ جانے لگا تو نوجوان نے اس سے پوچھا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیسے خاندان بچھڑ گیا؟ اس نے بتایا کہ جب ملک کی پارٹیشن ہوئی تو میں اپنے باقی سب افراد خانہ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ میں ٹرین سے نیچے اترا تو ٹرین چل پڑی، میں اسٹیشن پر اکیلا رہ گیا، خاندان سے بچھڑ گیا، دھکے کھاتا پھرتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا دنیا میں بھی کوئی نہیں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ اس نوجوان نے اس سے مزید بات پوچھی تو اس نوجوان کو پتہ چلا کہ میری والدہ اپنے بھائی کی یاد میں جو رویا کرتی تھی یہ تو وہی میرا ماموں ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا اور اس نے نام وغیرہ پوچھے اور بوڑھے نے بتا دیے تو یہ نوجوان اس کے قدموں میں پڑ گیا، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلطی کی، آپ تو میرے ماموں ہیں اور میری والدہ تو آپ کو یاد کر کے روتی تھی، آپ کی باتیں سناتی تھی، یہ گھر آپ ہی کا ہے، آئیں اس گھر میں آ کر زندگی گزاریں۔ اس بوڑھے نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے اپنی اوقات کو دیکھ لیا، اب میں تمہارے پاس نہیں، میں کہیں اور جا کر رہوں گا۔ وہی نوجوان جو تھوڑی دیر پہلے تعارف نہ ہونے کی وجہ سے گالیاں نکال رہا تھا، جب تعارف ہوا اتنی عزت دل میں آئی کہ اب اس کے قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ رہا تھا۔ تو جب انسان کو کسی چیز کا تعارف نہیں ہوتا تو بے قدری کرتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ایمان کا تعارف کروانا، اس کی اہمیت کو کھولنا، اس کی قیمت اور قدر کا دل میں پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور مستورات کو چونکہ ان عنوانات پہ بات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ سمجھتی نہیں کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے، اس لیے باتوں باتوں میں ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو کلمات کفر میں سے ہوتی ہیں اور ایمان ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ اس مرتبہ کے بیانات میں سب سے پہلے ایمان کی عظمت کو کھولا جائے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کا خاص رحم ہوا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ساری دنیا کفار کے ساتھ بھر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا معزز ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے تو ہمیں بھی اس سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا
ایمان کے ذریعے سے کہ اے مالک ہم آپ کے حکموں پر چلیں گے، آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں گے، ہم نفع اور نقصان کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب عقل کہتی ہے کہ سود لینے میں نفع ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے محبوب کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو جس کا ایمان پکا ہوگا وہ تو سود کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جب ایمان کچا ہوتا ہے تو سود پہ رقمیں لے کے کاروبار کر لیتے ہیں۔ مسلمان آپس میں ایک سود پہ رقم دیتا ہے، دوسرا سود پہ رقم لیتا ہے، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اس کو کاروبار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرما دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود کو جو لیتا ہے وہ تو یوں سمجھے کہ جیسے اس کے لیے اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب ان الفاظ کو ذرا سوچیں تو خاوند نے اعلان جنگ کیا ہوتا ہے اللہ سے، اور بیوی کہہ رہی ہوتی ہے جی پتہ نہیں گھر میں برکت نہیں ہے، اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، شکوے کر رہی ہوتی ہے جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خاوند نے اعلان جنگ کیا ہوتا ہے سود کے ذریعے سے، اور بیوی کہتی ہے پتہ نہیں ہماری اولاد نافرمان کیوں بن گئی۔ بھئی جب حرام مال بچوں کو کھلایا جائے گا تو وہ بچے نافرمان نہیں بنیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ تو موٹی سی بات ہے کہ ہم نفع نقصان کے بندے نہیں، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ جس چیز کو شریعت نے جائز کہا ہم اسے جائز مانیں، اور جس چیز کو منع فرمایا ہم اس سے ہٹ جائیں، حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں۔ آج تو حرام اور حلال کا امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ، اس کو حرام ہی نہیں سمجھا جاتا بعض جگہوں پہ، بلکہ نوجوان اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں، میں نے فلاں کو بڑا بیوقوف بنایا، یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں نے جھوٹ بولا۔ عورت ذرا سی بات پر اپنے خاوند کے سامنے جھوٹ بولے گی اور اسے جھوٹ نہیں سمجھے گی۔ سچ اور جھوٹ کا جو فرق ہونا چاہیے وہ آج زندگیوں میں نہیں رہا۔ پھر بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ یہ سب کس لیے کہ ایمان کچا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر سچ اور جھوٹ ہمارے نزدیک بہت واضح ہوں گے، پھر ہم اللہ رب العزت کے ڈریں گے، لوگوں کی محفل میں بھی اور تنہائیوں میں بھی۔ پھر ہمیں یہ استحضار ہوگا کہ اللہ رب العزت کی معیت ہمیں نصیب ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، لہذا ہم کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا نہیں کریں گے۔ تو یہ ایمان ہمیں زندگی گزارنے کا ایک راستہ بتاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک ہے نظر کا راستہ، ایک ہے خبر کا راستہ۔ نظر کا راستہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل سمجھ سے جو بات فائدے مند ہو اس کو اپنا لیا جائے، جو نقصان دہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نظر کا راستہ ہے۔ یہ کافروں کا طریق ہوتا ہے۔ مومن کا طریق یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو جائز کہا وہ فائدے مند ہے، جس چیز کو ناجائز کہا وہ نقصان دہ ہے، لہذا ہر بات کھلی اور دھلی ہمیں معلوم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی 2-3 مثالیں ہیں، ذرا سمجھ آ جائے گی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں، جادوگروں نے اپنی رسیوں میں ڈالی تو وہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہونے لگی کہ جیسے سانپ ہیں اور وہ ان کی طرف چل کے آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے، عقل جواب دے گی کہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا، اور جو سانپ تمہارے قریب آئے اس کے سر پہ مارنا تو شاید تمہاری جان بچ جائے۔ یہ ہے نظر کا راستہ۔ اللہ رب العزت سے پوچھئے کہ پروردگار عالم مجھے کیا کرنا ہے؟ پروردگار کی طرف سے حکم آ رہا ہے ان الق عصاک، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دیجئے، پھینک دیجئے۔ عقل چیختی ہے، عقل چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے یہی تو تمہاری زندگی بچنے کی آخری کرن ہے، اسے ہاتھ سے مت چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑنا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ ڈال دیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اژدہا بن گیا اور اس اژدہا نے تمام سانپوں کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا۔ تو خبر کے راستے پر عمل کرنے سے عزت ملی، کامیابی ملی۔ دوسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے ہیں، سامنے پانی کا دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج کا دریا ہے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے کہ اب ہم پکڑے مارے گئے۔ مگر ایک یقین بھری آواز اٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور بالضرور مجھے رہنمائی فرمائے گا۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھئے کہ کیا کرنا چاہیے؟ آگے دریا ہو، پیچھے دشمن کی فوج کا دریا ہو، عقل کہے گی کہ تمہارے پاس تو صرف ایک عصا ہے، ڈنڈا ہے، تم اطمینان سے کھڑے ہو جانا، پزل ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ فوج تمہارے قریب آئے تو تم اس عصا کے ساتھ مقابلہ کرنا تو تمہارے بچنے کی امید ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ پروردگار عالم کیا کریں، خبر کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندرب بعصاک البحر، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پانی پہ ماریے۔ عقل چیختی ہے، عقل چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے پانی پہ ڈنڈا مارنے سے کیا بنے گا؟ ارے مارنا بھی ہے تو فرعون کے سر پہ دے مارو، کچھ تو بنے گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے، اپنے عصا کو پانی پہ مارا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں 12 راستے بنا دیے اور ان کی پوری قوم ان راستوں سے بچ کر نکل گئی۔ کامیابی ملی خبر کے راستے پر عمل کرنے والے کو۔ وادی تھی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر موجود ہیں۔ لوگ آئے کہ حضرت یہاں تو پانی نہیں، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کہ کیا کریں؟ عقل کہے گی کہ تمہارے پاس تو صرف ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، یہی کر سکتے ہو کہ اس سے تم کوئی گڑھا کھودو، مگر کھودنے میں احتیاط کرنا کہ ڈنڈا ٹوٹ نہ جائے، ورنہ تو تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے۔ گڑھا کھودو گے تو نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرنا ہے؟ اوپر سے حکم آ رہا ہے ان اضرب بعصاک الحجر، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو پتھر پہ دے ماریے۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، واویلا کرتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو اگر تمہارا عصا ٹوٹ گیا تو تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے،
پتھر پہ مارنے سے کیا بننا ہے؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے، وہ کام کیا جو پروردگار کی طرف سے حکم تھا، پتھر کے اوپر عصا کو مارا، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے اور پوری قوم کو پانی عطا کر دیا۔ تو اس سے آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ گئی ہوگی کہ ہم عقل کے پجاری نہیں، ہم اپنے مالک کی بندگی کرنے والے ہیں۔ کافر اور مومن کی زندگی کا یہ واضح فرق ہوتا ہے، اس لیے کافر نفع کا بندہ ہوتا ہے، مومن نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مالک کے حکموں کی پرواہ کرتا ہے۔ مومن کو اربوں خربوں روپے کا فائدہ نظر آئے مگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ٹوٹتا نظر آئے تو وہ حکم کو نہیں توڑے گا، اربوں خربوں روپوں پہ لات مار دے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے کا یہ ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ پکا یقین ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے فرمایا گیا کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کا پیسہ اللہ تعالیٰ کے امان میں حفظ میں آ جاتا ہے، ہمارا اس کے اوپر پکا یقین ہو تو پھر زکوٰۃ دینا کوئی مشکل نہیں نظر آئے گا۔ دنیا انشورنس کرواتی ہے اور کتنی کتنی اس کی پریمیم پے کر رہی ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایشورنس ہے، تو ہمیں انشورنس کی بجائے ایشورنس کے اوپر یقین ہے کہ جب ہم نے مال کی زکوٰۃ نکال دی یہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گیا، اب اس کا نقصان ہوگا نہیں، ظاہر میں ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے اس کو پورا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین ہو۔ آج رزق کے معاملے میں دنیا اتنی پریشان ہے کہ شاید کسی کام کے لیے اتنی پریشان نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں انجینئر بنانا ہے، کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے، کوئی کہتے ہیں بزنس مین بنانا ہے۔ کاش کہ ہم یہ فکر مند ہوتے کہ اس بچے کو ہم نے مومن کیسے بنانا ہے۔ یہ مومن پہلے بنے گا تو پھر جو بھی کام کرے گا یہ فلاح پائے گا، اور اگر ایمان ہی اس کو صحیح نہ ملا، دین ہی اس کو صحیح نہ ملا تو دنیا کا بادشاہ بن کے بھی دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں تو جہنم میں جائے گا۔ تو چونکہ مال پیسے کی وقت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے مال کمانے والا بن جائے، اور جب ایمان کی وقت زیادہ ہوگی تو ماں باپ اس لیے پریشان ہوں گے کہ ہم کیسے بچے کی تربیت کریں کہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بہت زیادہ پکا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے بن دیکھے یہ سودا کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ موت کے وقت تو کافر بھی اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، جیسے فرعون نے کہا تھا آمنت بموسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آیا، مگر اس وقت فرمایا گیا تھا الآن، اب تم ایمان لے آئے ہو وقد عصیت قبل۔ تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں، ہر انسان آخرت کے مناظر کو دیکھتا ہے، پھر ہر بندہ یقین کر لیتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ مزہ تو یہ ہے کہ بن دیکھے مانا جائے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ ایک بزرگ تھے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید کے زمانے میں سے، کبھی کبھی آتے ہارون رشید کو نصیحتیں کر جاتے،
ہارون رشید ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ زبیدہ خاتون کے ساتھ ہارون رشید شام کے وقت دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس نے بہلول رحمت اللہ علیہ کو دیکھا۔ بچوں کی مانند وہ ریت کے اندر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے۔ بہلول نے پوچھا، ہارون رشید نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہیں؟ فرمان لگے کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا کہ یہ اپنی حال کیفیت میں مست پرواز کر رہا ہے۔ اس نے توجہ نہ دی، آگے چلا گیا۔ پیچھے زبیدہ خاتون آئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ میں گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہ جو کوئی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بہلول کیا قیمت ہے؟ قیمت تو 1 دینار ہے۔ زبیدہ خاتون نے بات پر یقین کر لیا، 1 دینار اسے دے دیا اور کہا میرے لیے دعا کر دینا، اور چل پڑی۔ ہم رشید رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے مناظر دیکھ رہا ہے، باغ ہیں، مرغزارے ہیں، آبشارے ہیں، عجیب سما ہے، خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک سرخ یاقوت کا مکان بنا ہوا ہے، مگر اس کے دروازے کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ جنت میں زبیدہ کا مکان، چلو میں بھی اندر سے دیکھوں۔ جب دروازے پہ پہنچا تو ایک دربان تھا، اس نے اندر جانے سے منع کر دیا۔ یہ کہنے لگا یہ تو میری بیوی کا نام ہے۔ اس نے کہا ہاں، مگر یہاں دستور ہے کہ جس کا نام ہوتا ہے اسی کو جانا، دوسرا بندہ نہیں جا سکتا۔ جب اس دربان نے ہارون رشید کو دھکا دیا، روکا، تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی سے خیال آیا کہ اوہو، لگتا ہے کہ بہلول کی تو دعا قبول ہو گئی کہ زبیدہ خاتون کو مکان مل گیا، اور میں نے تو اس وقت دھیان ہی نہ دیا اس بات پہ۔ اب یہ اپنے آپ کو کوسنے لگا، بڑا افسوس ہونے لگا۔ اگلے دن کام میں جی بھی نہ لگے، بار بار اس انتظار میں کہ آج میں پھر اس جگہ پر جاؤں گا، اگر آج بہلول مجھے بیٹھا نظر آیا تو میں ضرور اس سے ایک مکان خرید لوں گا۔ چنانچہ اگلے دن پھر بیوی کو لیا، اس جگہ پہنچا۔ آنکھیں بہلول کو تلاش کر رہی ہیں۔ ایک جگہ بہلول بیٹھے ہوئے مکان بناتے نظر آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ میں گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہ جو کوئی یہ گھر خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا کر دے۔ بہلول کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہی اس مکان کی قیمت ہے۔ یہ سن کے تو ہارون رشید حیران ہی رہ گیا۔ بہلول کل تو 1 دینار کے بدلے میں مکان بیچ رہے تھے۔ تو بہلول نے جواب دیا، جی ہاں، کل بن دیکھے سودا تھا اور آج دیکھا ہوا سودا ہے، اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو بات ایسی ہے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے سودا کیا، اس لیے جنت سستی مل رہی ہے۔ موت کے وقت دیکھ کر لوگ سودا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب تم جنت کی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بن دیکھے جو ہم نے مان لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اس کی ذات پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ نقل فرمایا گیا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ ان کا یقین ایمان کیسا تھا
اور آج ہماری مستورات کا یقین کیسا ہے؟ مستورات اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وہی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس بچے کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ اسے فرعون کے لوگ پکڑ کے لے جائیں گے تو بچے کو دریا میں ڈال دیجئے۔ یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اس بچے کو وہ پکڑے گا جو اس بچے کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن، مگر ساتھ فرما دیا ولا تخافی ولا تحزنی، تم ڈرنا بھی نہیں پریشان بھی نہ ہونا۔ انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ایمان کا امتحان ہے۔ عقل کہتی ہے کہ تیرا بیٹا اگر اللہ تعالیٰ نے بچانا ہی ہے تو جس کمرے میں ہے وہاں پولیس آئے ہی نہ، میں کسی غار میں رکھ کے آ جاتی ہوں، پولیس وہاں جائے ہی نہ، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مشاہدے کو توڑنا تھا، فرمایا کہ اس کو دریا میں ڈالو۔ اب عقل کہتی ہے کہ دیکھ، اگر اس کو تم کسی بکسے میں ڈال کے دریا میں ڈالو گی تو تمہیں اس میں سوراخ رکھنے پڑیں گے اس بچے کو آکسیجن پہنچانے کے لیے، اور ان سوراخوں سے پانی بھر جائے گا تو بچہ ڈوب کے مرے گا، اور اگر سوراخ بند کر دو کہ پانی نہ جائے تو بچہ آکسیجن کی شارٹیج سے مر جائے گا۔ عقل کہتی ہے کہ تیرا بچہ بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں، یا تو پانی میں بھرنے کی وجہ سے ڈوبنے سے مرے گا یا ہوا نہ ملنے کی وجہ سے بنے گا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، ہم نے تمہیں واپس پہنچانا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ پکڑے گا کون؟ فرعون، جو میرا بھی دشمن بچے کا بھی دشمن۔ اب عورت دل میں سوچتی ہے اللہ اگر اس بچے کو بچانا ہی ہے تو کسی نیک بندے کے ہاتھ میں پہنچتا جو میرے پاس لے آتا، آپ بھی کتنے بڑے ہیں کہ پہنچا بھی اس کے ہاتھ میں رہے ہیں جو اس کا بھی دشمن آپ کا بھی دشمن، مگر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا، ہم اسے لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت ذات تھی، مگر ان کا ایمان، ان کا یقین بڑا مضبوط تھا، اس لیے تو یہ واقعہ قرآن مجید میں نقل کیا تاکہ امت محمدیہ کی عورتیں ان کے ایمان کا واقعہ سن کر اپنے ایمان کو تولیں کہ ہم دلوں میں کتنا ایمان لیے بیٹھی ہیں۔ ہوا کیا کہ انہوں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا، اور فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے پہ تھا، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے وہ پکڑ کے بکسا فرعون کو پیش کیا، جب کھولا تو اس میں ایک بچہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، ہم نے آپ پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، جاذب نظر تھی، مفسرین نے لکھا کہ جب بھی کوئی بندہ ان کو دیکھتا تو دل دے بیٹھتا تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو فرمانے لگی لا تقتلوہ، فرعون تم نے اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اب دیکھو ہوم گورنمنٹ کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا، یہ بچہ جب اس کی بیوی نے کہا کہ قتل نہیں کرنا تو ہوم گورنمنٹ کا جیسے ہی آرڈر ہوا
بادشاہ سلامت بھی کہنے لگے جی بالکل ٹھیک، اسے قتل نہیں کریں گے۔ اب اس کو لے کے فرعون گھر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ان پر دوسری عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا، چنانچہ وہ عورتیں دودھ پلانے لگیں۔ ڈبوں کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے، تو عورتیں جب دودھ پلانے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیتے ہی نہیں تھے۔ ساری رات گزر گئی۔ اب فرعون اور اس کی بیوی دونوں پریشان ہیں۔ محل کے اندر عجیب تماشا بنا ہوا ہے، بچہ دودھ پیتا نہیں، اور محبت چونکہ ہو گئی تھی، اس کی شکل ہی اتنی خوبصورت تھی، اس کو روتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب سب پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کون سی عورت ہو کہ جس کا دودھ یہ پی لے۔ چنانچہ اعلان کروا دیا گیا جو کوئی عورت دودھ پلانے کے کنڈیشن میں ہے وہ آئے اور بچے کو دودھ پلائے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے رات بڑی غم میں گزاری۔ آخر ان کا جگر گوشہ بیٹا ان سے دور تھا۔ عورتیں سمجھ سکتی ہیں کہ ماں پہ کیا بیتی ہوگی، جو اپنے ہاتھوں سے دریا میں بیٹے کو ڈال کے آ گئی، اب گھر کی چارپائی پہ اسے کیسے نیند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح بڑے غمزدہ حالت میں کی ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پہ گرا نہ دیتے تو وہ تو رو پڑتی اور راز فاش کر بیٹھتی۔ ہم نے اس کے دل کو تسلی دے دی، ربط قلوب عطا کر دیا، اس کے دل کو گرا لگا دی تاکہ وہ روئے نہیں، صبر کر جائے۔ چنانچہ بیٹی کو بلا کے کہتی ہے بیٹی جاؤ تو صحیح، بھائی کی خبر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی گئی۔ کیا منظر دیکھتی ہے کہ ان کا بھائی تو دودھ پیتا نہیں، عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ فرعون سے کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ جب اس بچی نے کہا بڑے خیر خواہ ہوں گے تو فرعون کو بات تو کھٹکی، اس نے بچی کو پکڑ کے کہا کہ تم کیسے کہہ رہی ہو بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا ہاں تم نے ٹھیک کہا، اچھا لے آؤ بچے کی ماں کو۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ کو لے کے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے پینا شروع کر دیا۔ اب مت ایسی ماری گئی تھی اس کی، ادھر دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ عورت کون ہے، بلکہ ساری رات جاگتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ اب جب یہ خبر ملی کہ ایک عورت کا دودھ بچے نے پی لیا تو فرعون خوش ہو گیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، اب اس عورت کو کہو کہ بچے کو دودھ پلائے، ایک مشکل ختم ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 3 دن تک تو محل میں رہی، فرمانے لگی کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ تو فرعون کہنے لگا کہ نہیں تم ایسے کرو کہ واپس نہ جاؤ، اس بچے کو ساتھ لے کے جاؤ، تم اپنے گھر میں اسے دودھ پلاتی رہنا، اور میں ہر مہینے کی تنخواہ تمہیں تمہارے پاس گھر بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ اس بات کو جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو جب ایمان کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ پکا یقین نصیب ہو جائے گا۔
آج عورت سے اگر پوچھیں کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو وہ فوراً اپنی جیولری کی بات کرے گی کہ مجھے خامن نے ڈائمنڈ دیا تھا، وہ سب سے قیمتی ہے۔ او خدا کی بندی، اتنی عمر ہو گئی یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، سب سے قیمتی چیز عورت کے پاس اس کا ایمان ہے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں۔ اگر اس کی قیمت دل میں ہو تو ایمان سے انسان کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ حالت یہ ہے آج مسلمانوں کی نوجوان بچیاں کافر نوجوانوں کو کلاس فیلوز کے ساتھ شادی پہ تیار ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ روتے ہیں، منتیں کر کے سمجھاتے ہیں اور وہ اس کو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھتی۔ معلوم ہوا کہ اس بچی کو ایمان کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ جن کو علماء نے لکھا کہ وہ دین اسلام سے خارج ہیں، لڑکیاں ان کے ساتھ شادی پہ تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، اور یہی نہیں دیکھتی کہ میرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، اس لیے کہ ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ تو عورت کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سب سے قیمتی چیز میرے پاس میرا ایمان ہے۔ ایمان کی خاطر میں ہر چیز کو قربان کر سکتی ہوں، اپنے مال کو بھی قربان کر سکتی ہوں، اپنی جان کو بھی قربان کر سکتی ہوں، اس کی خاطر میں اپنی عزت آبرو کو بھی قربان کر سکتی ہوں۔ ایمان کتنا قیمتی۔ چنانچہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ایک صحابی سے کہا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اگر امیر المومنین عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، امیر المومنین سے پوچھوں گا۔ انہوں نے آ کے عمر لانو کے سامنے کہا کہ حضرت فلاں عیسائی بادشاہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اگر تمہارے امیر المومنین اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہاں کیوں نہ کر دی؟ کیا عمر کی بیٹی کسی کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ ایمان پر قربان ہو سکتا ہے۔ ایمان سب سے قیمتی۔ ایمان کے بعد عورت کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اس کی عزت آبرو ہے۔ عام عورتوں سے پوچھو وہ کہے گی میری جان زیادہ قیمتی ہے۔ نہیں، جان سے بھی زیادہ اس کی عزت، اس کا ناموس قیمتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ماری گئی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہداء کی کلاس میں کھڑا فرمائیں گے۔ تو ہماری جان سے بھی زیادہ عزت قیمتی ہے۔ عورتیں یہ بات ذرا کان کھول کے سنیں کہ مردوں کا جہاد ہوتا ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت، عورت کا جہاد ہوتا ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت۔ مرد اگر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے گا شہید بن جائے گا، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے گی تو شہید بن جائے گی۔ جس طرح کوئی بھی مرد دشمن کو اپنے ملک کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ کسی بھی نامحرم کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت ہی نہ دے، موقع ہی نہ دے اس کو دیکھنے کا۔ آپ نے دیکھا مجاہد دشمن کی نظر سے بچنے کے لیے وردی ایسی پہنتا ہے کہ جس سے وہ چھپ جائے، واضح نہ ہو۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ باہر نکلتے ہوئے وہ ایسے کپڑے استعمال کرے کہ غیر محرم کی اس پر توجہ ہی نہ جائے۔ ہمارے اسلاف میں بعض نوجوان بچیاں بوقت ضرورت گھر سے نکلا بھی کرتی تھیں،
کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورتوں کی طرح چلتی تھیں تاکہ کوئی غیر محرم ان کو نوجوان سمجھ کے ان کے پیچھے نظر نہ اٹھا لے، اتنی احتیاط کرتی تھی۔ جس طرح دشمن کے راڈار سے مجاہد اپنے اسلحے کو، اپنی جان کو بچاتا ہے، ذرا دیکھے گا کہ دوسرے کا جہاز آیا تو فوراً چھپنے کی کوشش کرے گا، اسی طرح عورت کو چاہیے کہ جہاں اس کو یہ احساس ہو کہ غیر محرم کی مجھ پر نظر پڑ سکتی ہے وہ فوراً اپنے آپ کو چھپائے۔ یہ عورت کا جہاد گھر میں، مرد کا جہاد باہر میں۔ یہ بھی مجاہدہ ہے جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو ایمان سب سے قیمتی، اور ایمان کے بعد عزت و ناموس سب سے قیمتی۔ اچھا، اگر کوئی مجاہد کسی کی گولی، کسی کا راکٹ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے تو بچے گا یا نہیں بچے گا؟ یقیناً بچے گا۔ اسی طرح عورت جب کسی غیر محرم کی نظروں کا راکٹ اپنی طرف آتا ہوا دیکھے تو فوراً بچے، موقع ہی نہ دے دشمن کو اپنی طرف دیکھنے کی۔ مجاہد کے لیے کافر دشمن ہے، عورت کے لیے نامحرم دشمن کی مانند ہے۔ وہ اس کی عزت و ناموس کا جو ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ خاتون جنت نے وصیت کی تھی کہ میں مر بھی جاؤں تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کسی دیکھنے والے کو میرے قد و قامت کا بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ عورت اس بات کو اچھی طرح دل میں بٹھا لے کہ میرا ایمان میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کے بعد میری عزت و آبرو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اب عورت یہ سمجھے فلاں نے مجبور کر دیا تھا، فلاں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، فلاں نے غصے میں کہا تھا مار دوں گا، میری بات مانو، ہرگز نہیں۔ عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے جسم سے جان تو جا سکتی ہے، لیکن عورت اپنی عزت کو خراب نہیں کر سکتی۔ اس کی اہمیت کو دل میں بٹھائیں۔ جب اہمیت دل میں بیٹھے گی پھر پھیلنے والی خوشبوئیں لگا کے باہر نہیں نکلیں گی۔ یہ تو دوسرے کو دعوت گناہ دینے کے مطابق ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے وہ ایسی اور ویسی ہے۔ تو عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان، اور پھر اس کے بعد دوسری قیمتی چیز اس کی عزت و آبرو۔ اسی لیے جب خاوند گھر سے باہر ہو تو عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے خاوند کے بستر پر کسی کو نہ آنے دے، یعنی اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اس کے بچوں کی اور گھر کی نگرانی کرے۔ اور اسی لیے پہلے وقت کی جو عورتیں تھیں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھیں اور اس پر بڑا خوش ہوتی تھیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو کیا کہتی تھی کہ میں تمہاری وہ ماں ہوں جس نے نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا اور نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ بچے پوچھتے امی کیا مطلب؟ فرماتی کہ جب میں کنواری تھی مجھ سے کوئی غلطی ایسی نہیں ہوئی کہ تمہارے ماموں کو رسوائی اٹھانی پڑتی، اور جب میں شادی شدہ تھی تو میں نے تمہارے والد کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی کہ گھر کسی کا بساؤں اور دل میں کسی کو بساؤں۔ تو وہ اس بات سے خوش ہوتی تھی، ایسی پاک دامنی کی زندگی ہوتی تھی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنی چادر کو داغ سے پاک رکھے، اپنے دامن کو داغ سے پاک رکھے۔ اس کے بعد
عورت کی جان زیادہ اہمیت رکھتی ہے مال سے بھی. مال تھوڑا ہو زیادہ ہو سب دیا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کی خاطر. تو یوں سمجھیے کہ مال سب سے کم قیمت، اس کو ہم دے سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، جان دے سکتے ہیں عزت آبرو بچانے کے لیے، اور عزت آبرو قربان کر سکتے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے. ایمان سب سے زیادہ قیمتی. اسی لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والی عورت. یہ اعزاز بھی اللہ نے عورتوں کو دینا تھا نا. عورتیں اس بات کی اہمیت کو پہچانیں. ابو جہل کی باندھی تھی اور کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل نے اسے ایک مرتبہ بے لباس کر دیا اور اسے کہا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ. وہ کہنے لگی ہرگز نہیں پھر سکتی. اس نے کہا میں تمہیں رسوا کروں گا. کہنے لگی فقد ما انت خاص، جو کر سکتا ہے تو کر لے، ایمان کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا. چنانچہ جب انہوں نے کہہ دیا تو فرعون تو ابو جہل اپنے دوستوں کی محفل میں ان کو بے لباس کر دیتا ہے، بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ایمان کی خاطر اس بے عزتی کو برداشت کر لیتی ہیں. اتنا مارا پھر بھی برداشت کیا، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے اندر خنجر گھونپ دیا. تو معلوم ہوا کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے. عورت کو مجمع میں بے لباس کر کے اس کے جسم کے پوشیدہ حصے کے اندر خنجر گھونپ دیا جاتا ہے. وہ جان دے کے دین اسلام کی پہلی شہید تو بن جاتی ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی. چنانچہ یہ صرف صحابیات اور صحابہ تک کی بات نہیں تھی، اس کے بعد بھی ایمان کی خاطر لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. 2 تابعی گرفتار ہو گئے. کافر بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. اس نے ایک کو جلتے گرم کھولتے تیل کے اندر ڈلوا دیا. جب دوسرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں تیل میں نہیں ڈلواتا، تم ہمارے دین کو قبول کر لو. وہ کہنے لگے کہ او بے عقل، تو یہ سمجھتے ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو مجھے تیل میں ڈلوائے گا؟ اس نے کہا تو اور کیا؟ کہنے لگا ہرگز نہیں، میری تو آنکھوں میں اتنی آنسو آ گئے، میرے پاس ایک جان ہے، ایک دفعہ ڈلوائے گا میری جان چلی جائے گی. اے کاش آج میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو اتنی مرتبہ مجھے تیل میں ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر دیتا. اس عاجز کو ایک مرتبہ بخارا جانے کا موقع نصیب ہوا. ایک نوجوان بیٹھ ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ بڑا مجاہد، بڑا استقامت والا نوجوان ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی کہ کمیونزم کے دور میں جب اسلام کا نام لینا یہاں پر مشکل تھا، یہ نوجوان کھلے عام 5 نمازیں پڑھا کرتا تھا. اس عاجز نے پوچھا کہ بھئی اس کو پھر پولیس والوں نے کچھ نہیں کہا؟ کہنے لگے جب اس نے پہلی مرتبہ کھلے عام اذان دی، نماز پڑھی، پولیس پکڑ کے لے گئی. انہوں نے اس کو بڑا مارا پیٹا اور یہ ایسے جان بوجھ کر مجنون پاگل بن گیا. مار مار کے پولیس والے تھک جاتے اور یہ اس مار کو برداشت کر جاتا. وہ اس کو برف کے بلاک کے اوپر گھنٹوں لٹاتے، یہ لیٹا رہتا. وہ اسے اچھی طرح کھانا کھلا پلا کر الٹا لٹکا دیتے، یہ الٹا لٹکا رہتا. وہ اس کے انگلیوں
ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں کو توڑتے یہ درد برداشت کر جاتا، ایسے حرکتیں کرتا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ بالآخر پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے چند دن دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو پاگل ہے، اس کو تم کیوں کچھ کہتے ہو؟ یہ جب کسی کو جان مال کا نقصان نہیں پہنچاتا، اپنی آپ میں جو کرتا ہے کرنے دو۔ چنانچہ ڈاکٹر نے رپورٹ لکھ دی، پولیس نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ نوجوان اس نے آ کر ایک چھوٹی سی جگہ مسجد کسی بنا لی، یہ دن میں 5 مرتبہ اذان دیتا اور 5 مرتبہ کھلے عام نماز پڑھتا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا مارا گیا؟ اس نوجوان نے اپنی کمر کھولی۔ جب اس نے اپنا کپڑا ہٹایا، میں نے اپنی زندگی میں شاید ایسی کمر کسی کی نہ دیکھی ہو، کوئی 1 انچ کمر کا ایسا نہیں تھا جہاں پہ زخم کے نشان نظر نہ آ رہے ہوں۔ مگر استقامت کا پہاڑ وہ نوجوان کہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، سب تکلیفیں برداشت کر گیا اور اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ سمرقند میں ساجد نے ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھائی۔ کچھ نوجوان آئے کہ حضرت آپ ہمارے گھر آئیں، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس عاجز نے پہلے تو انکار کیا کہ بھئی یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، مسجد میں کیسے آؤں؟ مفتی اعظم سمرقند کہنے لگے کہ نہیں حضرت جانا ضرور ہے، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ خیر ہاں کر دی۔ راستے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت ہمارے والد بتایا کرتے تھے کہ جس عورت کو ملنے جا رہے ہیں اس وقت اس کی عمر ہے 90 سال۔ جب کمیونزم آیا، دہریت کا طوفان آیا تو اس کی عمر تھی 20 سال۔ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی سمجھدار تھی، اور اس کے دل میں ایمان بڑا مضبوط تھا۔ جب دہریت کا سیلاب آیا تو یہ اس وقت علل اعلان دوسری لڑکیوں عورتوں کو کنونس کرتی، دین کی تبلیغ کرتی اور ان کو دہریت سے ہٹا کے اسلام میں داخل کرتی۔ ہمارے والد کہتے ہیں کہ ہمیں اس لڑکی کے بارے میں ہمیشہ فکر ہی رہتی کہ کہیں پولیس کو رپورٹ ہو گئی تو کیا ہوگا، کوئی دہریہ اس پر ہاتھ اٹھا لے تو کیا ہوگا۔ ہم اسے بہت سمجھاتے کہ تو بیٹی ہے، لڑکی ہے، تیری جان کا بھی مسئلہ، تیری عزت کا بھی مسئلہ، مگر اس کو ذرا خوف نہیں تھا۔ وہ کہتی کہ اللہ میرا محافظ ہے، میں نہیں دیکھ سکتی کہ کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرے، لہذا میری جان کا خطرہ ہے یا عزت کا خطرہ ہے، جو بھی ہے میں تو دین کی دعوت دوں گی۔ اس نے ہزاروں لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنی، اور یہ محنت کرتے کرتے حتیٰ کہ اس کو 70 سال گزر گئے۔ اس وقت یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بڑھیا ہے، بستر پہ لگی پڑی ہے۔ اس نے جب سنا کہ آپ آئے ہیں تو اس نے چاہا کہ آپ سے سلام کرے، کوئی بات کرے۔ جب اس ساجد نے یہ سوچا تو دل میں بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایک ایسی خوش نصیب اللہ کی بندی کے پاس جا رہے ہیں، ان سے تو یقیناً دعا کروانی چاہیے۔ چنانچہ ہم ان کے گھر گئے، ایک چارپائی سے ہم نے بچھی ہوئی تھی، وہ خاتون اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اس پر ایک پتلی سی چادر انہوں نے ڈال دی تھی۔ چنانچہ ہم اس کے قریب جا کر 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اس نے چادر کے اندر سے جواب دیا۔ تو اس عاجز نے اس کو کہا کہ میں تو یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو جب یہ کہا، اس خاتون نے چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے اور وہ بوڑھی عورت جو 70 سال دین کے لیے جہاد کرتی رہی، اپنی جان، عزت، آبرو، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے اس نے دین کی محنت کی اور عمر گزار دی، اب جب 90 سال کی بڑھیا بن کر چارپائی پر لیتی ہے اور دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے تو چادر کے اندر اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس کا پہلا فکر یہ تھا، خدایا ایمان سلامت رکھنا، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ یقین کیجئے جتنی اہمیت ایمان کی اس دن دل میں پیدا ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔
اتنی قیمتی تو یہ چیز ہے نا کہ اس بڑھاپے میں موت کے دروازے پر پہنچ چکی، ابھی بھی وہ ہر وقت ڈر رہی ہے، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ اور ہماری نوجوان بچیوں کو ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کسی نے کھول کے بتایا نہیں ہوتا، سمجھایا نہیں ہوتا کہ ایمان کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہمیں پہلے ایمان سکھایا گیا، ہم نے سیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ اسی وجہ سے اس عاجز میں بھی آج پہلا مضمون یہی ایمان کا رکھا کہ باقی باتیں بعد میں، ایمان کی اہمیت تو واضح کریں، پتہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، اس لیے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگا کریں۔ نبی الاسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، تم دیکھو گے ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔ ہمارے اکابر اس فتنے اور فساد کے دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ہم کمزور ایمان والے اس فتنے اور فساد کے دور میں زندہ ہیں۔ سوچئے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سے تو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، ہے مالک ہم ایمان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسئلہ خلق قرآن میں کوڑے برداشت کر لیے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری وقت آیا طلباء نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، امام صاحب پڑھتے لا، پھر پڑھتے لا، پھر پڑھتے لا، تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھل گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ شیطان اس وقت میرے سامنے آیا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تم تو ایمان بچا کے چلے گئے، اور میں کہہ رہا تھا لا، نہیں نہیں او مردود، جب تک میری روح نکل نہیں جاتی، آخری سانس ہو نہیں جاتا، اس وقت تک میں تیرے ہتھ کنڈوں سے عمل میں نہیں ہوں۔ تو ہمارے اکابر کو آخری لمحے تک ایمان کی فکر ہوتی تھی، ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے۔ شک سے بچیں، شریعت کی دین کی بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، شک سے بندے کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کہنے سے پہلے بات کھول دی، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ شک کی نظر پڑو گے تو تمہیں پھر اس سے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، شرک سے بھی پہلے شک سے حفاظت کی دعا مانگی۔ اور آج عورتیں دین کے معاملے میں ذرا ذرا سی بات پہ شک میں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو کروڑوں کروڑوں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، ان سے پوچھا گیا آپ مومن ہیں؟ جواب دیا انا مؤمن حقا، میں پکی بات ہے کہ مومن ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا انا مومن انشاءاللہ۔ علماء نے لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے وقت کی کیفیت کو سامنے رکھا کہ انشاءاللہ موت تک ایمان سلامت رہا تو میں مومن، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شک سے بچانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ڈھیلے کمزور بندے کے دل میں کوئی شک آ جائے، بات ہی پکی کی، پتا کاٹ کے رکھ دیا، فرمایا انا مؤمن حقا، میں کل کا ذمہ دار نہیں، آج کی حالت کا ذمہ دار ہوں، الحمدللہ
یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں کوئی شک نہیں، مجھے اللہ پر پکا ایمان نصیب ہے۔ یہ ہوتا ہے چٹان پاؤں کے نیچے ہونا۔ تو ایسا ہمیں ایمان نصیب ہونا چاہیے۔ اس ایمان کی خاطر ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی، انشاءاللہ کسی دوسری محفل میں اس کے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے مالک، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ، ہم غافل ہیں، ہمیں اس نعمت سے کبھی محروم نہ کر دینا، امتحان میں نہ ڈال دینا، اللہ آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ میرے مالک، پوری زندگی اس نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ، ہم سے تو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی،